علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے SMS کے ذریعے، یہ کہہ رہے ہیں کیا چارپائی یا زمین پر لیٹ کر موبائل سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا یہ منع ہے؟ اب اس میں دیکھیں یہ ہے کہ اگر بندہ لیٹا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی اگر اوراد و وظائف اگر پڑھنے ہیں نا تو اپنے پاؤں سمیٹ کے لے، بھلے لیٹا ہوا ہے تو سمیٹ لے، تو یہ ادب ہے۔ اب اگر بالفرض اگر مریض ہے، عذر ہے، تو ذرا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام محمد ثاقب رضا عطاری ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں سائٹ میں وقف النبی لکھا ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقامات پر وقف فرمایا تھا، تو اب یہاں وقف کرنا، وقف کے مراد یعنی ٹھہرنا، یہ مستحب ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی بھائی نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ ہاں، اگر کسی نے معاذ اللہ نشہ کیا اور نشے کی حالت میں طلاق دی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب چاہے نشہ جو ہے نا یہ شراب کا ہو، افیون کا ہو، یہ جو بھی ہے نا یہ جو بھی مسکر ہیں، یعنی جو بھی نشہ دلانے والی چیزیں، ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ عقل میں فطور آیا، اس نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو یہ، اب یہ ہے کہ اگر کسی نے گن پوائنٹ پر شراب پلا دی، مجبور کر دیا کہ ہاتھ کاٹ دے گا بندہ، واقعی سامنے والا بندہ سے ہاتھ کاٹ دے گا، اس کو حالت اکراہ، وہ حالت اکراہ میں اس نے جو نا شراب پلا دی کسی نے، اب اس نے شراب پی لی، ٹھیک ہے، یا یہ کہ حالت اضطرار تھی کہ پینے کی کوئی چیز نہ تھی، اس کی جان جا رہی تھی، اب چونکہ اب اس کو شراب پینی پڑے گی اپنی جان بچانے کے لیے، تو اب اگر اس نے شراب پی اور اب اگر یہ نشہ آ گیا تو اب اگر ایسی حالت میں اس نے طلاق دی تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ আমার নাম মোহাম্মদ ইমতিয়াজ, আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি। আজকের তরুণরা মসজিদ এবং দিনী পরিবেশ থেকে দূরে, অথচ মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে জোরালোভাবে সম্পৃক্ত দেখা যায়। এখন এই মাধ্যম থেকে তাদের দূরে সরানো সহজ নয়। এমত অবস্থায় মোবাইলের মাধ্যমে তরুণদের সংশোধন কিভাবে করা যায়? بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ۔ میں محمد امتیاز چٹاگانگ سے عرض کر رہا ہوں، آج کے نوجوان مسجد اور دینی ماحول سے دور ہیں، جبکہ موبائل اور سوشل میڈیا کی دنیا میں مگن ہیں۔ اب ان چیزوں سے انہیں دور رکھنا آسان نہیں، تو اس صورتحال میں موبائل کے ذریعے نوجوانوں کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ دیکھیں کہ ہر دور میں جو ہے وہ گناہوں کے انداز جو ہے وہ بدلتے رہے ہیں، ہر دور میں وقت کا ضیاع کرنا، وقت برباد کرنا، اس کے انداز بدلتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو پچھلے جو واقعات پڑھتے ہیں، پرانے جو واقعات پڑھتے ہیں، تو اس میں جو مالدار تھے یا اس میں جو ملوک تھے، یعنی بادشاہ وغیرہ تھے، ان کے کیا کیا معاملات ہوتے تھے، وہ کس طرح جو ہے نا وہ اپنے شب و روز کو، یعنی جو ہم منفی میں لیتے ہیں نا، اچھا پچھلے دوروں میں کس طرح ظلم ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر دور میں حالات تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ اب کیا کہ جس دور میں جس طرح گناہ ہوتا تھا، جو حرکتیں ہوتی، تو اسی دور میں اس طرح مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ اب چونکہ شراب تو اب بھی ہے، پہلے بھی تھی، پہلے جب اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے، جبکہ اب جو وہ گاڑیاں، اور اس طرح اب جیسے کسی نے اگر کسی پر اپنے مال کی یا اپنے کیا سرمایہ دار ہونے کی چھاپ بٹھانی ہے تو مہنگی مہنگی گاڑیاں وہ خرید کے سامنے لے آئے گا، سامنے والوں کو دبانے کے لیے۔ اچھا اب اگر کسی نے
کسی کو یوں دبانے ہتھیار کے زور ہوتے. پہلے تلواریں ہوتی تھی, تیر کمان ہوتے تھے. اب کیا ہے کہ اب آٹومیٹک ہتھیار آ گیا کہ اب جو ہے بندہ تیر کی طرح دوری سے حملہ کر سکتا ہے. اب جو تیر کی ایک رینج ہوتی تھی نا کہ اس سے زیادہ وہ تیر آگے نہیں جا سکتا تھا. پھر بھی تیر میں یہ ہوتا تھا کہ بندے کی طاقت پر جو نا منحصر تھا کہ وہ جتنا زور سے کھینچے گا تو اتنا جو نا تیر زیادہ فاصلہ طے کرے گا. وہ پھر بھی اس کی بھی ایک رینج تھی, اور جس کو ہی مارنا ہے, ختم کرنا ہے, تو وہ قریب ہی ختم کرنا ہے. جبکہ اب کیا ہے کہ کمزور ترین شخص بھی سامنے والے کو مار سکتا ہے, مگر کب؟ جبکہ اس کے پاس ہتھیار اچھا ہو. اچھا, ہتھیار کے بارے میں ویسے یہ کہ ہتھیار جو نا بے وفا ہے, اس میں وفا نہیں ہے. اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ کا محافظ ہے, دشمن کے پاس ہے تو آپ کا یہ قاتل ہے, آپ کا دشمن ہے. تو ہر دور میں انداز تبدیل ہوتے رہے, ٹھیک ہے. تو پہلے بھی جو ہے وہ فضولیات میں لوگ وقت برباد کرتے تھے, جیسے جوا وغیرہ ہے, یہ تاش وغیرہ, یہ پرانی چیزیں ہیں یہ, تو پہلے لوگ اس میں ہوتے تھے. اچھا چلو جوا تو اس میں اگر شرط لگائے, ویسے یہ تاش تو ویسے ہی ناجائز میں آ جائے گا. ایک تو لہو و لعب کی وجہ سے, پھر چونکہ یہ جوا میں اس کا مین جو نا اس کا تعلق جوا سے ہے, تو یوں بھی اس کو کوئی بندہ آرام بچہ بھی کھیلے گا تو ہم اسے روکیں گے کہ بیٹا یہ نہ کھیلو, چونکہ یہ جوا کی طرف منجر ہے نا, یہ لے جاتا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں افواہوں کا تعلق, تو پہلے بھی اس طرح کے جو معاملات ہوتے تھے تو کیا پرچے بٹتے تھے. اچھا, پہلے بھی آپ دیکھیں جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا ہے, فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال ہے کہ کسی نے جو نا وہ لکھا ہے کہ آپ نے اتنے پرچے تقسیم کرنے, اگر آپ نے تقسیم نہیں کیے, میں لبے لبا بتا رہا ہوں اپنی یادداشت کے مطابق, تو آپ کو جو اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ اس خواب کی جو نا کوئی اصل نہیں ہے. اب کیا ہے کہ پہلے یہ پرچے یوں بٹتے تھے, بھائی نہیں بانٹو. اچھا, اب جو بندہ پڑھے, جو علماء سے دور ہے, وہ جائے گا فوٹو کاپی والے کی دکان پہ, اور بھائی یہ ذرا 25 کی کاپیاں نکالنا یا 30-35 نکالنا, اس میں لکھا ہوا نا میں نقصان اٹھاؤں گا. جو بندہ دنیاوی نقصان سے بڑا ڈرتا ہے, فوری ڈرتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کا نقصان جو ہے نا, گناہ کا نقصان ہے مگر یہ نظر نہیں آتا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بندہ امتحان دے رہا ہے, اس نے سوال کا جواب غلط لکھا, تو اب بھی یہ غلط لکھنا, اس کا نتیجہ, اس کی سزا ابھی اس کو نظر نہیں آ رہی. یہ تو جب پرچہ چیک ہوگا, پھر جب اعلان ہوگا کہ ماں بدولت جو وہ فیل ہو چکے, 5ویں کلاس میں تھے اور یہ فیل میں, کیا کہتے ہیں وہ آخری امتحانات میں, لہٰذا اب یہ دوبارہ جو نہیں 5ویں ہی پڑھیں گے, تو افسوس تو اب وہ گھر ہے, یہ کیا ہو گیا. تو گناہ جو ہے نا, اس کا بھی یہ کہ بندہ جیسے اس کی آنکھیں بند ہوگی نا, تب پتہ چلے گا کہ میں نے تو یہ گناہ کیا, ان چیزوں میں تو میں فیل ہو گیا. تو جس طرح 5ویں کلاس کے اس نے امتحانات میں وہ فیل ہوا, اب اس کو رستہ نہیں ہے 5ویں کلاس پڑھنے کے سوا کہ اس کو دوبارہ وہی پڑھنی پڑی. تو اس طرح مرنے کے بعد جو نا, اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں, اب کوئی بچت نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی کو غنیمت جانو, موت آنے سے پہلے توبہ کر لو, اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. تو خیر, شیخ احمد کا خواب اور اس طرح. تو اب کیا ہے کہ پہلے پرچے بڑھتے, اب کیا ہے کہ اب یہ موبائل آ گیا. اب یہ شیخ احمد کا خواب اب جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے چلتا ہوگا, موبائل کے ذریعے چلتا ہوگا, وائرل ہوتا ہوگا. جب موبائل آنے سے پہلے جو نا اسمارٹ فون آنے سے پہلے SMS چلتے تھے, SMS کے پیکیجز اب بھی ہیں, تو SMS چلتے تو اس وقت کیا وہ لوگ SMS کرتے تھے اس طرح کے. تو اب بھی دیکھیں کہ اب چونکہ اب کا جو دور ہے, تو اس کے مطابق جو ہے نا ہمیں جو وہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی اپنا دروازہ بند رکھو, یا اپنے گھر کا دروازہ, ایک ہی دروازہ کھلا رکھو, ایک ہی ونڈو آپ کھلی رکھیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ موبائل ہے نا, تو آپ صرف جو دعوت اسلامی کے یہاں سے جو بھی لٹریچر آتا ہے نا, صرف اسی کو اجازت دیں, بقیہ سے ہم معذرت کر لیں. جو بعض اوقات جو ہے وہ سنی انسنی باتیں چلی جاتی ہیں, بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی آئی روایت, اب اس نے کوئی تحقیق کی نہیں اور وہ چلا دیتا ہے. جیسے ابھی جمعۃ الوداع کا میسج چلتا ہے کہ جس کی قضاء عمری رہتی ہو تو وہ کیا کرے کہ جمعے والے دن جو ہے نا وہ 4 رکعت نفل پڑھ دے, تو ساری قضاء اس کی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی, ساری قضاء اس کی ادا ہو جائے گی. جو نماز نے چھوڑی سمجھو ساری قضاء ان 4 رکعتوں میں ہو جائے, حالانکہ غلط ہے. تو اس طرح کے معاملات پہلے بھی چلتے ہوئے آئے ہیں. تو لہٰذا اب کیا ہے کہ موبائل میں ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ بدعقید میں بھی پھنس جاتا ہے, بعض اوقات جو کفر تک میں بھی پڑ جاتا ہے,
کہ ایسے ایسے میسیجز آ جاتے ہیں, ایسے ایسے واٹس اپ آ جاتے ہیں, چونکہ باطل بھی جو ہے نا وہ بھی لگا ہوا ہے. اچھا دوسرا یہ موبائل کا ایک اور نقصان, پہلے تو کیا تھا, رمضان ہو یا غیر رمضان, بچہ ہو یا بڑا, شہروں میں تو یہ تھا کہ نیچے اترتا, تھوڑا چوک پہ جاتا, ویڈیو گیمز کی دکان میں جاتا اور پیسے سے جو ہے نا وہ سکہ لیتا اور یہ ویڈیو گیمز کھیلتا تھا. اچھا اس میں بھی ایک لمٹ تھی نا, اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے, یہ گھر کو چل دیا, وقت تو اس میں بھی برباد ہوا ہے, وقت بھی برباد ہوا, پیسہ بھی برباد ہوا, وہ لمٹ تھی ایک. اب کیا ہے, موبائل میں ساری گیمز آ گئی ہیں, بندہ لگا رہتا ہے اور یوں وقت جو ہے نا اس کو ضائع ہی ہوتا رہتا ہے. تو لہٰذا اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. اگر وقت پاس کرنا ہی ہے نا تو پاس کرنے کی نیت سے تو نہیں, اس وقت کو جو ہے نا غنیمت جانتے ہوئے, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ چلو میں بس یہ وقت میرے پاس بچا ہے تو میں کچھ مطالعہ کر لوں, میں قرآن پاک کی تلاوت کر لوں, میں ذکر و اذکار کر لوں, میں درود پاک پڑھ لوں, میں یہ فلاں اچھے اچھے کام کر لوں. اب بالفرض اگر یہ نیک کام نہیں کر پاتا تو دنیاوی کام ہی کچھ کر لے, ایسے کام کہ جس سے اس کو دنیاوی طور پہ فائدہ ہو. جبکہ فضولیات میں کیا ہے, گیم کھیلنے میں کیا ہے, نہ تو اس کو کوئی اخروی فائدہ ہوا نہ دنیاوی فائدہ ہوا, بلکہ اخروی طور پہ تو نقصان ہی ہوا کہ چونکہ وہ لہو لہیب میں آئے گا نا. تو لہٰذا موبائل کا جو بیجا استعمال ہے نا اس سے بچیں, اس کے نقصانات پہ غور کریں. اور سب سے بڑا نقصان ہے کہ وقت کا ضیاع ہے, اور اس کو جتنی ضرورت ہے نا اس طرح ہی استعمال کیا جائے, اس کے علاوہ استعمال نہ کیا جائے. اس میں ایک تو جو ہماری اسلام فار ایور اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو وہ جو بھی ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو صرف اوتھینٹک ہوگی بالکل. اچھا دعوت اسلامی کا یہ بھی طریقہ ہے کہ چونکہ انسان ہے نا, بشر ہے, غلطی ہو سکتی ہے. اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے, اب دیکھیں ہمیں دعوت اسلامی کو بعض کتابیں ملیں گی یا کئی کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں, کئی ایسے معاملات ملیں گے کہ جنہیں غلطی ہوئی تو فوری جو ہے وہ اس غلطی کی اصلاح کا بھی میسج چلا دیا جاتا ہے کہ یہ جو فلاں جو ویڈیو چلی تھی یا فلاں جو کتاب تھی اس میں یہ غلطی تھی, لہٰذا یہ آپ تبدیل کر لیں, صحیح مسئلہ جو ہے نا وہ یوں ہے, وہ مسئلہ غلط تھا. تو یہ ہے دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد حاشر رضا اتاری ہے, میں فیصل آباد سے آیا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اکثر موبائل رنگ ٹونز کے اوپر میوزک لگا ہوتا ہے, تو مسجد کے اندر بھی یہ رنگ ٹون اکثر بج جاتی ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امیر سنت فرماتے ہیں کہ جو رنگ ٹونز ہوتی ہے نا یہ بندے کا جو نا اندر کا بتاتی ہیں, حال تعارف کرواتی ہیں کہ بھائی یہ ماں بدولت کا جو اندر جو نا باطن جو نا وہ یہ ہے. تو لہٰذا یہ رنگ ٹونز جو ہے نا یہ میوزیکل نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ گناہ ہے, کیونکہ خود بھی میوزک سن کر گناہ گار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ظاہر ہے کہ وہ دوسرا کان کیسے بند کرے ہر جگہ پہ, وہ بھی ظاہر ہے کہ مبتلا ہوتا ہے اس چیز میں. تو لہٰذا رنگ ٹونز جو ہے وہ سمپل سی رکھی جائیں, سادی والی رکھی جائیں. اب اگر کوئی کہے کہ ایسی آتی نہیں ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے. اب آج کل جو کہ اسمارٹ فونز ہیں نا تو اس میں بتا دوں کہ اس میں جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ایک آتی ہے, آئی او ایس پہ بھی ہے اور اینڈرائڈ پہ بھی ہے. اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ جو ہے نا سادی والی رنگ ٹونز بھی آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. سیدھی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے, یہ سوال کر رہی ہے اسلامی بہن, کیا عورتوں کو مصنوعی پلکیں لگانا جائز ہے؟ اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے کہ اس میں یہی ہے کہ زینت کے طور پہ جو ہے نا عورت کے لیے یہ مصنوعی پلکیں لگانا جائز ہے, مگر یہ کہ یہ خنزیر کے بال نہ ہوں اور کسی انسان کے بال نہ ہوں تو یہ جائز ہے. کہ خنزیر کے بال یہ وہ ہے نا ناپاک ہے نا, نجس العین. خنزیر تو سمجھو وہ جانور ہے کہ یہ کسی صورت ہی پاک نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر والدین داڑھی رکھنے یا جو کام شریعت نے لازم کیے ہیں ان سے روکیں تو کیا کرنا ہونا چاہیے پھر اس موقع پر؟ ارے دیکھیں کہ لا طاعت فی معصیت الخالق, یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی نا تو وہاں ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے, چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نا وہ سب پر فوقیت رکھتا ہے, سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو لہٰذا یہاں ہم والدین کے نہیں مانیں گے. البتہ یہاں یہ بھی عرض کر دوں
یہ بھی ذہن میں رہے کہ والدین اگر کہتے ہیں معاذ اللہ نماز مت پڑھو، داڑھی کٹوا دو، اب ہم ان کو بدتمیزی کے ساتھ منع نہیں کریں گے. اگر آپ نے یہاں بدتمیزی کی تو یہ سمجھے آپ نے حد پار کر دی. اب بدتمیزی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ و رسول ہی نے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے منع فرمایا ہے. اب یہاں کیا ہو سکتا ہے، آپ ان کی بات یہ سنی انسنی کر سکتے ہیں، چونکہ اب یہاں اصل تو ذرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے نا. یہاں ان کے بات سنی انسنی کر سکتے ہیں، یا یہ کہ وہ عاجزانہ انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کیسے کٹواؤں جو مجھے اپنی قبر میں جانا، اس طرح کی بات کر کے نکل سکتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر دین سے دوری ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور آپ نے ایسا کوئی جملہ بول دیا کہ اللہ رسول نے فرمایا، اور اب یہاں پہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسا جملہ نہ بول دیں جس سے وہ ایمان سے ہی چلے جائیں. تو اب یہاں ان کا ایمان بھی بچانا ہے. بالکل احتیاط سے کام. سمجھے کہ ابھی آپ یوں سمجھے یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ یہاں چل رہے ہیں کہ بالکل سمجھے کہ تھوڑا سا موٹا لوہا ہے، یہ اتنا سا رستہ ہے اور دونوں طرف پانی ہے، وہ پانی بھی خطرناک پانی، کھولتا پانی ہے. یوں سمجھے آپ نے اس پر چلتے ہوئے گزرنا ہے، تو یوں اپنے آپ کو بالکل احتیاط سے نہیں ہے. اس سے ہم کیسے گزرتے ہیں، دیوار پہ ہم کیسے چلتے ہیں، بالکل احتیاط سے. اگر کسی کو چلنا ہو تو چلے گا نا دیوار پہ، کہ گرنا نہیں ہے، کہ بندہ گرا تو گیا. تو یہاں پہ بھی اسی طرح احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور سامنے والوں کو بھی بچانا ہے. چونکہ والدین ہیں تو ہمیں ان کے ایمان کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور بالکل عاجزانہ انداز میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے التجائیہ انداز میں جو ہے وہ ارزانہ انداز میں کرنا ہے کہ میں یہ کیسے کٹواؤں، یوں کروں، یوں نکل جانا ہے. اب جیسے کوئی دینی ماحول سے وابستہ ہوا، اس نے اگر گھر میں عاجزی اختیار کی، والدین کا جو ہے نا وہ اس طرح کے کام پر، یعنی نماز سے روکنے پر یا داڑھی کٹوانے پر یا دینی کاموں سے روکنے پر اگر انہوں نے عاجزی اختیار کی نا، تو وہ والدین بھی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں، دینی ماحول میں آ گئے. اور جہاں انہوں نے بدتمیزی کی ہے نا، تو اس کا نتیجہ یہ بھی نکلے کہ یہ جو آیا تھا نا یہ بھی چلا گیا. تو دونوں طرح کے واقعات ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو بدتمیزی سے بچانا ہے. کیونکہ دیکھیے کہ اس شخص کے لیے تو یہ والدین ہیں نا، اس کو تو ان کی عزت کرنی ہے. اب چونکہ یہ جو نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. تو والد بھی بندہ ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اب یہ اللہ اور بندے کا میٹر ہے. تو یہ بندہ تو غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ چونکہ یہ تمہارا والد ہے، تمہیں اس کی عزت کرنی ہے. تو اس بندے کو اپنے والد کی عزت کرنی ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس بندے کو اس کے رب نے حکم فرمایا ہے. اللہ کریم کرم فرمائے. اور واقعی جن کے گھروں میں ایسے مسائل ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ راہ راست پر آ رہی ہوتی ہے، مگر چونکہ شیطان ہے نا، تو شیطان نے جو ہے وہ ہر طرح سے رکاوٹ ڈالنی ہے. کبھی اس نے ماں باپ کے روپ میں آنا ہے، یا کبھی ماں باپ اگر خاموش ہو کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو ماں باپ کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے برانگیختہ کرتے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا وہ ذہن دیتے ہیں، نہیں یہ کیا ہوگا، کہ رشتے کا کیا ہوگا، اس کو نوکری کون دے گا، یوں کیا ہوگا، اگلا مستقبل برباد ہو جائے گا، معاذ اللہ. یہ اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ لوگ جو ہے ورغلاتے ہیں. تو والدین پھر جو ہے وہ ان کی جو سن لیتے ہیں اور یہ پھر کر گزرتے ہیں. تو شیطان کہے گا، شیطان نے ہر صورت میں جو ہے نا وہ حملہ کرنا ہے. اب یہ چونکہ یہ ہمیں ذرا شیطان سے مقابلہ تو کرنا ہے، اور یہ ہم کامیاب کس وقت ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوگی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، تو میرے لیے آسانی فرما، میرے لیے راستے کھول دے. تو اگر کسی کے یہاں کوئی ایسی آزمائش ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے، انشاءاللہ الکریم راستہ خود ہی کھل جائے گا. آپ کو کئی ایسے ملیں گے دعوت اسلامی میں کہ شروع میں ان کے ساتھ آزمائش ہوئی ہے مگر پھر راستے کھل گئے. اگر آپ نے جو نا وہ مزید اگر مضبوط ہونا ہو نا، تو اسے یہ کہ اپنے اسلاف کے واقعات پڑھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھیں کہ ان کو تو کس طرح اذیتیں دی جاتی تھی، کہ سخت گرمیوں میں انہیں جو ہے وہ لٹا دیا جاتا تھا زمین پر. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ان کی پیٹھ دے کر پوچھا، خباب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، میں جب مسلمان ہوا تھا، نیا مسلمان ہوا، تو اس وقت جو ہے وہ
جو تھے جو بھی لوگ تھے وہ ان پر اس طرح ظلم کرتے تھے کہ ان کو جو انگاروں پہ لٹا دیتے تھے اور ان کی جو چربی پگھلتی تھی اس سے جو ہے وہ انگارے بجھ جاتے تھے. خیر واقع اس وقت جو ہے وہ جو اہل اللہ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص زیادہ گناہ کر لے اور یہ پلان بنا لے کہ میں نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر ہی لینی ہے تو اس حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اب دیکھیں کہ اس کے پاس اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا؟ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. اور توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بڑا خطرناک ہے. ایک طرح سے سنیے نا گناہ کو ہلکا جانا چلو میں توبہ کر لوں گا کوئی بات نہیں، تو بہت خطرناک جملہ بھی ہے اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. البتہ توبہ کا کیا ہے کہ بعد تقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے تو بندہ توبہ کر لے. خیر اگر معاذ اللہ کسی نے اس طرح بھی اگر گناہ کیا نا یہ کہتے ہوئے بھی کہ ٹھیک ہے میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تب بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کی جائے گی. اب بھی اس کو توبہ کر سکتا ہے اگر اس کو موقع مل گیا مرنے سے پہلے. تو لہٰذا یہ سوچ بڑی خطرناک ہے. یہ بعضوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ چلو شادی ہو جائے پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، یہ کہ وہ حرم طیبین عمرہ کروں گا، عمرے کے لیے جاؤں گا تب داڑھی رکھ لوں گا، یا یہ کہ وہ مدینہ شریف جاؤں گا تب داڑھی رکھ لوں گا، یا یہ کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تب میں یہ کام کر لوں گا، تب میں نماز شروع کر لوں گا. جب بعضوں کا جو بڑے جو ہوتے ہیں نا خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی یہی زندگی بیٹا ابھی کیا ہے، ابھی تو تمہاری زندگی کھیلنے کودنے کی ہے. 20 سال کا ڈھگا ہو گیا، 25 سال کا ڈھگا ہو گیا تو تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ابھی کیا ہے، کیا یہ سارے دھندے کر رکھے ہیں معاذ اللہ، بعد میں کر لینے ساری چیزیں جب ہماری عمروں کو جب پہنچو نا تب. اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ان کی عمر تک آپ پہنچیں. تو خیر بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ پڑ دادا جو ہے نا وہ اپنے پڑ پوتے کے جنازے میں شرکت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا ہے یہ. اب دیکھیں کہاں پڑ دادا اور کہاں پڑ پوتا، یعنی کتنا فاصلہ ہے. دیکھا جائے تو عمر کے حساب سے جو ہے وہ پہلے بوڑھا جاتا ہے پھر یہ جوان پھر بعد میں. ورنہ ظاہر ہے کہ چونکہ موت کا وقت مقرر ہمیں نہیں معلوم. بعض کا زلزلہ آ جاتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے بچے جاتے ہیں. زلزلے میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پتہ تو نہیں ہوتا نا کہ موت کب آ جائے. تو خیر ہمیں جو ہے وہ توبہ کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے ہی کا ذہن رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی کرامت بیان کر دیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت تھی کہ ان کے جو حجرے میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بغیر موسم کے جو ہے نا وہ پھل آتے تھے. انگور کی بیل تھی اور یہ جو ہے وہ درخت سے کھجورے بھی لیتی تھی، حاصل کرتی تھی بغیر موسم کے. تو یہ دیکھیں یہ ان کی کرامت تھی. یہ ذکر قرآن پاک میں. تو یہ پچھلی امتوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور اس امت میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور ہوں گے. دیکھا جائے تو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھیں کتنی کرامات ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی کرامت ہوتی ہے نا ولی کی تو وہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہلائے گا کیونکہ یہ ان کے امتی ہیں. تو سب سے زیادہ کرامت جس امت میں ہے نا وہ امت محمدیہ ہے. سب سے زیادہ کرامات کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اعلیٰ ہے. یہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، وجد عندہا رزقا، اس کے پاس ہے وہ نیا رزق پاتے. قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور وہی ہمیں رزق دیتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ رزق کے لیے جو اتنا مارا نہیں پھرنا چاہیے. البتہ جتنا ہمیں حکم ہے کسب کرنے کا وہ ہمیں کسب یعنی کوشش وہ ضرور کرنی ہے چونکہ اس کا ہمیں حکم ہے ہمیں کسب حلال کرنا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی.
ایک تو یہ بھی کرامت ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، اور ایک حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کے جو پلک جھپکنے میں جو ہے وہ تخت بلقیس جو ہے وہ حاضر کر دیا تھا. جبکہ جنات نے عرض کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم مجلس کے برخاست ہونے تک ہم یہ تخت لے آئیں گے، یعنی جو ابھی مجلس ہے نا اس کے برخاست ہونے تک. جبکہ حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ پلک جھپکنے میں، یعنی وہ ٹھک کر کے، یہ پلک کتنی بار جھپکتی ہے یعنی ہم اس کو نوٹ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ ظاہر ہے کہ اہل اللہ کی کرامات تھی. تو خیر بتانے کا مقصد یہ کہ کرامت جو ہے نا یہ حق ہے. اگر کبھی کوئی شیطان وسوسہ دے نا تو یہ بندہ ذہن میں رکھ لے. اچھا پھر شیطان یہ بھی وسوسہ دے سکتا ہے کہ جو ہے وہ تو قرآن پاک میں ذکر ہے نا، تو کیا قرآن پاک میں کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اور کسی سے کرامت ہو ہی نہیں سکتی؟ یہ بھی کہیں تذکرہ نہیں ہے. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے ان کے نام کی صورت ہے، کیا کہیں کہ کرامت بیان ہے؟ آپ کو نہیں ملے گی ان کی کرامت بیان، کیونکہ ان سے کرامت نہیں ہوئی ہوں گی یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم. تو اور بھی بنی اسرائیل کے بزرگ گزرے، حضرت ود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ود رحمۃ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے تھے. اور ظالموں نے جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا انسانوں میں جو بت بنے نا وہ ان کے بارے میں تھے، ان کی بھی جو ہے نا وہ پوجا شروع کی تھی. اور پھر یہاں تک کہ پھر جو ہے نا وہ عبد ود بھی نام شروع ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے مقابلہ ہوتا جنگ خندق میں، وہ جو مشرک تھا اس کا نام تھا عمر بن عبد ود. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 کے لشکر پر ایک یہ بھاری ہوتا تھا، اور اس کی زرہ عرب میں مشہور تھی. جب اس نے للکارا کہ کون ہے گا میرے مقابلے پہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام سے اجازت چاہی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی دیکھ لو اب عمر بن عبد ود ہے. اب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہیں نا، بس آپ کی دعا میرے ساتھ ہے. بس ہمارے آقا علیہ السلام نے در اجازت عطا فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مقابلے کے لیے گئے. وہ ایسا تیز تھا، اتنا اس معاملے میں ماہر تھا کہ اس نے جو فوری اس نے وار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ زخم بھی آیا تھا اس کی تلوار کا، مگر چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام کی اجازت تھی، اور اجازت میں برکت ہے. اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نا وہ پلٹ کر جو وار کیا، تو آپ کا وار اور پھر آپ کی تلوار جو تھی، تلوار ذوالفقار جو تھی، ہائے ہائے، اس کی جو مشہور زرہ تھی، اس کا جو تلوار پروف جو لباس تھا نا، اس کو چیرتے ہوئے جو ہے اس کو 2 پیس کر دیے. اور فوری اچھا پھر خالی یہ نہیں کہ حضرت علی نے فوری جو نا پلٹ بھی گئے، کیونکہ اس کا ستر کھل گیا تھا اپنی آنکھیں بچانے کے لیے. تو یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے شر خدا. اللہ ہمیں ان کا حصہ عطا فرمائے. ایسے شجاعت بھی دے اور ایسا جو نا وہ ذہن بھی دے اور ایسی پھرتی بھی عطا فرمائے، ایسی سوچ بھی دے کہ کیسا ہی مرحلہ ہو اپنی آنکھوں کو جو نا ایسی چیزوں سے بچانا ہے. کہ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کے نا کہ آپ کم از کم سی زرہ اٹھا لیتے، فرمایا نہیں کہ میں تو یوں پلٹا ہوں کہ وہ چونکہ اس ستر کھل گیا تھا. دیکھ اپنے وہ کیسا بد نگاہی سے بچانے کا کیسا ذہن تھا اللہ والوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلیفہ امیر اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج مولانا عبید رضا پر یہ ابو بکر رضا سوال کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم اپنی عبادات کو برقرار کیسے رکھیں، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. اب واقعی یہ تو ہے کہ چونکہ رمضان میں ابلیس بھی قید کر لیا جاتا ہے، اور رمضان میں جو ہے وہ ایک سما جو نا بالکل ایک جو وہ ایک انوکھا سما ہو جاتا ہے، اور بالکل نظام زندگی جو نا بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی دنیاوی نظام بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک تبدیل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں دکانیں ان کے اوقات تبدیل ہو جائیں گے، بینکس جو ہوتے ہیں ان کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے جو نا اوقات کار بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹریفک کا نظام بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض سڑکیں تو مجھے پہلے کی تو یاد ہے، کراچی کی سڑک تھی، ہماری مین سڑک تھی، وہ افطار کے وقت جو نا وہاں یا تو 2 وے ہو جاتا تھا یا 1 وے ہو جاتی تھی، بالکل رانگ سائڈ. یعنی پولیس اپنی سربراہی میں کراتی تھی. یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی بھی ٹریفک جام میں کچھ بھی ہے، اگر پولیس والا کہتا ہے نا کہ آپ آگے آ جائیں، تو آپ نے سگنل فالو نہیں کرنا، آپ نے پولیس کا اشارہ فالو کرنا ہے، ٹریفک پولیس کا. کیونکہ وہ اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کی تربیت ہے، اس کو پتہ ہے کہ
مجھے کس گاڑی کو نکالنا ہے, کس گاڑی کو یہاں سے گزارنا ہے. اب بھلے سگنل ریڈ ہے مگر وہ بلا رہا ہے, تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کہ اصل سگنل جو نا یہ ہے, اس کا ہاتھ. پولیس والا جتنا بڑا سگنل ہے نا آٹو, وہ ہے اصل سگنل. تو چونکہ وہ یہ قانون زیادہ جانتے ہیں. خیر, تو یعنی یہ تک بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں یا تو وہ سڑک, اب چونکہ وہ ڈبل روڈ بن گیا ہمارا, وہ اب دوسرا ٹریک ہی بن گیا. جب تو دوسرا ٹریک نہیں بنا تھا, وہ شام کے وقت جو نا وہ 2 وے ہو جاتا تھا یا 1 وے, یعنی دوسری سائڈ پہ ہو جاتا تھا, چونکہ وہاں سے ٹریفک کا فلو زیادہ ہوتا تھا. تو یہ رمضان کا ایک ایسا نظام ہے. تو واقعی یہ تو ہے کہ کمال تو یہی ہے کہ رمضان میں جو عبادت کریں وہ ہم بعد میں بھی کرتے رہیں. تو اس کے لیے یہی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. الدعاء سلاح المومن, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ کریم رمضان کے بعد بھی ہم تیری عبادت کرتے رہیں, اسی طرح عبادت کرتے رہیں. نمازیں تو پڑھنی ہے فرض, یہاں بات ہو رہی ہے نوافل وغیرہ کی اور تلاوت وغیرہ کی. اب یہ تو ہے کہ چونکہ وہ رمضان میں جو ہے وہ رمضان کے بعد ڈیوٹی کے ٹائمنگس بھی بڑھ جاتے ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں, تو لہٰذا بعض چیزیں جو نا بندہ روک سکتا ہے. جیسے تہجد اگر رمضان میں پڑھتا تھا تو اس پہ وہ رمضان کے بعد بھی اسے استقامت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اگر اس کا ذہن بنا ہوا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کے موتی, علم کے موتی دلوں میں سجائے, علم کے موتی دلوں میں سجائے.